السلام علیکم دوستو، میں ہوں شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، سابقہ برِ صغیر اور موجودہ پاکستان اور انڈیا کا علاقہ صدیوں سے غلامی کی زد میں رہا ہے۔ یہاں کبھی عرب آئے، کبھی غزنوی، کبھی گوری اور کبھی مغلوں نے حکومت کی۔ پہلے تو حملہ آور آتے تھے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے تھے، لیکن مغلوں نے یہاں ایک منظم حکومتی ڈھانچہ قائم کیا۔ مغلوں کے عروج کے دوران ہی انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برِ صغیر میں داخل ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی گئی یہ طاقتور ہوتے گئے، یہاں تک کہ 1857 میں انہوں نے مغلوں کو شکست دیتے ہوئے برِ صغیر میں اپنا راج قائم کر لیا۔ دوستو، انگریز راج جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا، مقامی لوگوں پر ظلم و ستم بھی بڑھتا چلا گیا۔ آج ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو آئیڈیلائز کر لیں، لیکن حقیقت یہی تھی کہ تب یہاں کے مقامی لوگ غلام اور برطانوی آقا تھے جنہوں نے ظلم و جبر کا بازار تقریباً 1 صدی تک قائم کیے رکھا، یہاں تک کہ اپنے تفریحی مقامات وغیرہ پر یہ کتبہ آویزہ کیے رکھا کہ انڈین اور بتوں کا یہاں داخلہ ممنوع ہے۔ یہ مقامی لوگوں کی تضحیک کی انتہا تھی۔ خیر، ظلم تو آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس بے عزتی اور ظلم و بربریت کے ماحول میں ہر کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا وہ بھی انہی آزادی کے متوالوں میں سے ایک تھا جو برطانوی راج سے سخت نفرت کرتا تھا، اور اس نے بھی اپنے کئی ہم عصروں کی طرح اس تضحیک آمیز ماحول سے جان چھڑانے کی ٹھان لی، اور نام تھا اس کا راج گرو۔ راج گرو کون تھا؟ یہ انڈیا کے کس علاقے سے تعلق رکھتا تھا؟ اس میں برطانوی راج کے خلاف کب اور کیسے بغاوت کا جذبہ پیدا ہوا؟ اس کا بھگت سنگھ سے کیا تعلق تھا؟ یہ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن کا حصہ کیسے بنا؟ اسے سزائے موت کی سزا کیوں سنائی گئی اور اس کو کہاں اور کس جیل میں پھانسی ہوئی؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ جان پائیں گے اس تحریر میں۔ دوستو، راج گرو 24 اگست 1908 کو برطانوی راج کے زیر اہتمام بمبئی ریزیڈنسی کے علاقے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کھید میں پیدا ہوا جو پونے کے قریب دریائے بھیما پر واقع ہے۔ یہ 2 بھائی تھے۔ راج گرو ابھی بچپن کے ابتدائی سالوں میں ہی تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کے بڑے بھائی کے کندھوں پر آن پڑی۔ راج گرو نے اپنی بنیادی تعلیم پونے کے ایک مقامی سکول سے ہی حاصل کی۔ ابھی وہ سکول کے دنوں میں ہی تھا کہ اس نے سیوا دال نامی ایک لوکل تنظیم کو جوائن کر لیا۔ اس تنظیم کا ایک یونیفارم ہوتا تھا جس میں گاندھی ٹوپی پہننا ایک شان سمجھا جاتا تھا۔ یوں راج گرو نے اپنے بچپن سے ہی فلاحی اور انقلابی گروہوں کا ممبر بننا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے بچپن سے ہی انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور مختلف کیمپوں میں باقاعدہ ٹریننگ بھی لی۔ بچپن میں ایک بار انگریزی کے پیپر میں فیل ہونے کی وجہ سے اسے اپنے بڑے بھائی سے مار پڑی، جس کی وجہ سے یہ دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ اسے سیوا دال کی ممبرشپ کی وجہ سے بچپن سے ہی انقلابی سرگرمیوں کی لت لگ گئی اور اس کا اگلا پڑاؤ بنا ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن، جہاں اس کی ملاقات ہندوستان کے مزید انقلابیوں سے ہوئی، جن میں چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ اور سکھ دیو تھاپر بھی شامل تھے۔
ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن ایک انقلابی تحریک تھی جو مارکسزم اور سوشلزم سے متاثر ہو کر قائم کی گئی تھی۔ دوستو، راج گرو ایک طرف انقلابی تھا تو دوسری جانب ایک سمجھدار انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر بھی تھا۔ اس کی اسی سوچ نے ہی اسے برطانوی حکومت کے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور کیا، نہیں تو وہ بھی دوسرے لاکھوں ہم عصروں کی طرح غلامی کی زندگی اختیار کر لیتا، لیکن وہ ایک غلام مانہ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کا شوٹر بھی تھا، جس کی بنا پر اسے گن مین آف ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن کا خطاب بھی ملا، اور دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی سوچ میں ہی مبتلا رہتا کہ وہ کیسے ان گوروں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ 20ویں صدی کے دوسرے عشرے کے اواخر کی بات ہے کہ برِ صغیر کی سیاست میں ایک ہلچل مچی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سائمن کمیشن ہندوستان میں آیا، جس کی مخالفت یہاں کی ہر سیاسی جماعت کر رہی تھی۔ اس کی مخالفت میں مختلف جگہوں پر جلسے جلوس نکالے جا رہے تھے۔ انہی جلوس نکالنے والوں میں ایک گروہ کی رہنمائی لالا لاجپت رائے کر رہے تھے، جن کو آگے راج گرو اور اس کے ساتھیوں نے جوائن کیا۔ سائمن کمیشن کے خلاف جلوس دیکھ کر پولیس نے ان پر لاٹھی چارج شروع کر دیا، جس کی وجہ سے لالا لاجپت رائے شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دنوں میں چل بسے۔ اس واقعہ نے راج گرو اور ان کے ساتھیوں کے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑے اور انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ چنانچہ انہوں نے اس پولیس افسر کو قتل کرنے کی سازش بنائی جس نے اس لاٹھی چارج کا حکم سنایا تھا۔ لہٰذا 17 دسمبر 1928 کو اپنے پلان کے مطابق وہ مشن پر نکلے۔ وہ تو ان کے ہاتھ نہ لگا جن کو قتل کرنے یہ نکلے تھے، لیکن اس دن جان سانڈرز ان کے ہتھے چڑھ گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس قتل نے برطانوی راج کو ہلا کر رکھ دیا اور چاروں طرف ان کو پکڑنے کے لیے پولیس کے ناکے لگ گئے اور چھان بین شروع ہو گئی۔ دوستو، راج گرو اپنے ساتھیوں کے ساتھ موقع سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن بعد میں پکڑا گیا۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ جرم ثابت ہونے کی بنا پر ان کو جیل ہو گئی اور ساتھ ساتھ سزائے موت سنائی گئی۔ ان کی سزائے موت کے آرڈر کے مطابق ان کو 24 مارچ 1931 کو پھانسی دی جانی تھی۔ جیسے جیسے عوام کو پھانسی کے متعلق پتہ چلا، انہوں نے جیل کی جانب رخ کر لیا۔ عوام کا یہ جوش اور راج گرو اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی دیکھ کر انہیں ایک دن پہلے ہی 23 مارچ 1931 کو پنجاب، موجودہ پاکستان کے شہر لاہور کی ایک جیل میں پھانسی دے دی گئی، اور برِ صغیر کی دھرتی کا یہ سپوت اور آزادی کا متوالا صرف اور صرف 22 سال کی عمر میں اپنی جان کو آزادی کی خاطر قربان کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ آج چاہے ان کے نام کے ساتھ کئی شاہراہیں یا شہر منسوب کر دیں، لیکن ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اس کاز کو یاد رکھا جائے جس کے لیے انہوں نے اپنی جوانی میں اپنی جانیں قربان کی۔ وہ چاہے ہندو تھے، لیکن آزادی وہ برِ صغیر کے تمام لوگوں کی چاہتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج ان کو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی لوگ بھلا چکے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس کو لائک کر دیں، اور مناسب سمجھے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔